السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ہم ریڈ کر رہے ہیں صالحہ اقبال کا ناول دل رقصم، ایپیسوڈ نمبر ہے 7۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ میرا دماغ خراب کر رہی ہو تم، زیادہ دماغ خراب کیا تو یہیں جنگل میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اپنی کمر پر ہاتھ رکھے آریان گہری سانس لیتے ہوئے کہتا ہے، دھمکی کس کو دے رہے ہیں آپ؟ اور آپ اپنی خیر منائیں، اگر میں نے آپ کو مار کر یہیں دفنا دیا تو کیا کوئی ڈھونڈ بھی نہیں پائے گا آپ کی لاش کو؟ اب آریان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اور بولتے ہی فل ایٹیٹیوڈ میں اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتی ہے۔ ہاں 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 ہاں۔ امائے کی بات پر آریان زور سے کہکہا لگاتے ہوئے ہنستے ہوئے اس کی طرف بڑھتا ہے۔ آریان کو اپنی طرف آتا دیکھ امایا اپنے قدموں کو پیچھے کی جانب اٹھانے لگتی ہے، پر ایک قدم اٹھاتے ہی وہ رک جاتی ہے اور چھوٹی چھوٹی آنکھیں کی آریان کو دیکھنے لگتی ہے۔ آریان چلتے چلتے بنا کچھ بولے امایا کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے، اپنے ہاتھ سے امایا کا قد ناپتا ہے جو سیدھا اس کے سینے تک، اس کے دل کے مقام تک پورا آ رہا تھا۔ کچھ کہہ رہی تھی تم، مجھے مار کر یہاں دفنا دو گی تو لاش بھی نہیں ملے گی میری کسی کو؟ آریان سر جھکایا امایا کی ہوائیاں اڑتے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، میں نے تو کچھ بھی نہیں بولا۔ امایا بوکھلائے ہوئے انداز میں بالکل دھیرے سے کہتی ہے، اور کہتے ہی آریان کو کراس کرتی آگے کی طرف جانے کے لیے بڑھتی ہے، پر اندھیرا دیکھ کر وہ رک جاتی ہے۔ امایا کو اپنے پیچھے کھڑا آریان فوراً سے اس کی طرف پلٹتا ہے اور امایا کے کان کی طرف جھکتے ہوئے کہتا ہے، ریڈ روز، آگے جانے کا راستہ تمہیں میرے ساتھ ہی طے کرنا پڑے گا۔ میرے بغیر نہ تم منزل دیکھ پاؤ گی، نہ ہی ایک بھی قدم اٹھا پاؤ گی۔ آریان دھیرے سے سرگوشی نما انداز میں کہتا ہے، اور امایا فوراً سے گردن موڑے آریان کی طرف دیکھتی ہے۔ امایا کی گردن مڑتی ہی ہے اور دونوں کی آنکھیں ایک بار پھر سے قریبی سے ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، آنکھیں ملتی ہیں، دل دھڑکنا چھوڑ دیتا ہے۔ دل کی روانی کو فقط دیدار یار کافی ہے، دھڑکنیں بڑھانے سے دھڑکنیں روک دینے کے لیے یہ نگاہ یار کافی ہے۔ امایا اور آریان کی آنکھیں جیسے ہی ایک دوسرے سے ملتی ہیں، ایک کی دھڑکنیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں اور دوسرا دھڑکنا ہی بھول جاتا ہے۔ آریان کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے فون کی روشنی میں وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے دیکھتے کھونے لگ گئے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنے میں مصروف ہوتے ہیں کہ امایا نام کی ایک زوردار پکار دونوں کے کانوں سے ٹکراتی ہے۔ امایا جلدی ہی خود کو کمپوز کرتی ہے، اپنا نام پکارنے والے شخص کو ڈھونڈنے کے لیے نظریں دوڑانے لگتی ہے۔ امایا کی نظریں آریان سے ہٹتی ہیں تو وہ بھی سیدھا ہو کر اپنے دل پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے دل کا زندہ ہونے کا اندازہ لگاتا ہے۔ امایا، ایک اور لڑکی کی زور سے آواز آتی ہے، لیلا! امایا بھی اندھیرے میں ایک قدم آگے کی طرف بڑھاتی ہوئی، لالا وہاں سے آواز آ رہا ہے۔ علیزہ امایا کی آواز پر زرخان کے بازوؤں پر ہاتھ مارتے ہوئے اسے اندھیرے میں اشارہ کرتی ہے۔ زرخان اسی پل اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹارچ سے امایا کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ لالا! امایا بھی زور سے ہوا میں ہاتھ بلند کرتی ہوئے کہتی ہے، تم پاگل، بدتمیز، ذلیل، خبیث، مردار لڑکی، تم تو گئی۔ امایا کو دیکھتے ہوئے علیزہ کہتے ہوئے امایا کی طرف جلدی سے دوڑ کر جاتی ہے اور جا کر سیدھا امایا کے چوٹ لگے بازوؤں پر تھپڑ دے مارتی ہے۔ آہ! امایا درد میں کراہتے ہوئے کہتی ہے، پر جلدی ہی وہ اپنی بازوؤں دوپٹے کے نیچے کرتی اپنے درد کو برداشت کرنے لگتی ہے۔ یار مارو تو نہیں ہم کو! امایا رونے والی ہو گئی تھی۔ تو تم کو ہم پھولوں کا ہار پہنائے؟ ہم کب سے تم کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے، اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ علیزہ غصے میں امایا کو گھورتے ہوئے کہتی ہے، وہ ہم امایا اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچنے کی کوشش کرتی ہے، پر اس کے ذہن میں کچھ نہیں آتا ہے۔ پھر سے ڈیل کرنے آ گئی ہوگی یہ اتنی اوپر، اور کیا کرے گی یہ پہاڑی علاقے پر؟ زرخان کہتے ہوئے امایا کی طرف بڑھتا ہے۔ زرخان کی بات پر امایا بھی فوراً سے سر اٹھا کر زرخان کی طرف دیکھتی ہے، جو ایک دم کولڈ انداز سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کوئی وقت تھا کوئی ڈیل کرنے کا؟ پہلے تو تم فجر سے پہلے کرتا تھا اور کافی نہیں تھا، اب آدھی رات کو بھی شروع ہو گیا ہے۔ علیزہ امایا کے کان کو کھینچتے ہوئے کہتی ہے۔ علیزہ امایا کے کان کھینچتی ہے اور امایا مڑ کر آریان کو دیکھنے لگتی ہے، پر اسے اپنے پیچھے اور کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ وہ تو ہوا کی طرح جیسے آیا تھا ویسے ہی غائب ہو چکا تھا۔ آریان کو نہ دیکھتے ہوئے امایا مڑ کر واپس علیزہ کی طرف دیکھتی ہے۔ سوری یار، وہ سب ہم نے سوچا اللہ تعالیٰ بھی ابھی فری ہوں گے، سب سو گئے ہیں نا تو آ جاتے ہیں۔ جب ہم یہاں آئے تو یہاں کتے تھے جن کی وجہ سے ہم زیادہ اوپر آ گئے، ورنہ تھوڑا سا اوپر ہی آنا تھا ہم نے۔ سچ کہہ رہے ہیں لیلا تم کو؟ کان تو چھوڑ دو میری ماں! امایا اپنے کان کو چھڑواتے ہوئے کہتی ہے، ہم کو تم اس وقت اپنا ماں ہی سمجھو، بدتمیز لڑکی! ہمارا سانس روک دیا تھا تم نے! کہتے ہوئے علیزہ کی آنکھوں میں نمی بڑھنے لگ گئی تھی۔ سوری لیلا، آئندہ نہیں کروں گی میں، سوری سوری! علیزہ کے گلے لگتے ہوئے کہتی ہے، اور کہتے ہی سر اٹھا کر زرخان کی طرف دیکھتی ہے جو دوسری طرف مٹی کو دیکھ رہا تھا۔ زیان لالا، وہ کہاں ہے؟ امایا علیزہ سے دور ہوتے ہوئے پوچھتی ہے۔ وہ تو پریشانی میں پوری ہو چکی ہے تم کو ڈھونڈنے کے لیے، وہ آدھا جنگل چھان چکا ہوگا اب تک تو۔ امایا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، اللہ اللہ، زیان لالا تو خان بابا کے ڈر سے ہی پورا ہو چکا ہوگا اب تک۔ امایا کہتے ہی آگے کی طرف بڑھتی ہے اور ساتھ ساتھ علیزہ کو بھی لے جاتی ہے، پر زرخان کو نہ آتا دیکھ امایا رک کر زرخان کو آواز لگاتی ہے، اپنے ساتھ آنے کا کہتی ہے، اور تینوں آگے کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ ان تینوں کے جانے کے قدموں کی آواز پر درخت سے پشت ٹکائے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تینوں فونز کی طرف دیکھتے ہوئے آریان ایک فون کو دوسرے پر فلپ کرتے ہوئے درخت سے دور ہو کر امایا کو جاتا ہوا دیکھتا ہے۔ امایا کو جاتا دیکھ آریان کچھ قدم آگے آتا ہے اور زمین پر گری ہوئی امایا کی چادر زمین سے اٹھا کر اسے جھاڑتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑے خود بھی وہاں سے جانے کے لیے دوسری طرف کا رخ کرتا ہے۔
वापस रास्ते की तरफ तीनों जैसे ही पहुंचते हैं, सामने से ज़ियान को आता देख अमाया जल्दी से दौड़कर ज़ियान की तरफ जाती है और इसी पल इसके सीने से लिपट जाती है। अमाया को सही सलामत अपनी तरफ आता देख अपने सीने से लगता देख ज़ियान की जान में जान आ जाती है। सॉरी लाला, ज़ियान के सीने से लगी हुई रोते हुए कहती है, मुझसे बात मत करना आइंदा तुम। अमाया को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहता है, पर अमाया इससे दूर नहीं होती। सॉरी सॉरी, ढेर सारा सॉरी, आइंदा नहीं करूंगी मैं ये, आज के लिए माफ़ कर दो प्लीज़ प्लीज़। अमाया रोते हुए सर उठाकर ज़ियान के गुस्से में लाल सुर्ख होते चेहरे को देखते हुए कहती है, तुम जानती हो जान निकल गई थी मेरी, अगर 2 मिनट और ना आती तुम तो यहाँ इस वक्त अपने भाई की लाश से सॉरी कर रही होती तुम। अमाया के चेहरे को इसको रोता देख ज़ियान गुस्से में कहता है, पर इससे गुस्सा भी नहीं किया जा रहा था। सॉरी लाला, आइंदा नहीं होगा। अमाया रोते हुए कहती है, रोना बंद करो वरना इस हरकत पर ज़रूर मार खाओगे मुझसे। अमाया के चेहरे से इसके आंसुओं को साफ करते हुए कहता है, हवेली चलो, खान बाबा भी वापस आ गए होंगे, उन्हें देना अब अपनी इस हालत की सफाइयाँ। ज़ियान तल्ख लहजे में कहता है। ज़ियान की बात पर अमाया इससे दूर हो जाती है। अगर आपने खान बाबा को ये बताया तो मैं आपकी 76 गर्लफ्रेंड्स के बारे में खान बाबा को बता दूंगी। अमाया कहते कहते ज़ियान से दूर और अलीज़े की तरफ बढ़ती है। तुम्हारी तो, ज़ियान गुस्से में घूरते हुए कहता है, पर कहते ही वो हंस पड़ता है और मुस्कुराते हुए गहरी सांस लेता है। तुम ठीक हो ना बच्चे? ज़ियान परेशानी के तासुरात चेहरे पर लिए पूछता है। बिल्कुल ठीक हूँ लाला, एकदम फिट। अमाया मुस्कुराते हुए कहती है। अब घर चले, खान बाबा वापस आ गए होंगे। अमाया अलीज़े के चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है जिसकी हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। तुम्हें क्या हुआ है? अमाया अलीज़े के पास खड़ी होकर धीरे धीरे पूछती है। मुझे भी इनके साथ जाना पड़ेगा, अलीज़े रोतलू सी शक्ल बनाकर कहती है, और कोई ऑप्शन भी नहीं है तुम्हारे पास। बचपन में थोड़ी सी अपनी ज़बान पर काबू रख लेती तो ये जिन पीछे ना लगता तुम्हारे। खुद ही बड़ी जोशो खरोश से तुमने निकाह कबूल किया है, तो भुगतो अब अपना जोश। अमाया गंदा सा मुंह बनाकर कहती है, अगर मेरी बुराइयां हो गई हों तो घर चलने का इरादा कर लो। तुम्हारे तो खान बाबा हैं, इसके सर पर इसका मैका और ससुराल दोनों हैं, जो इसको रात 8 बजे से हवेली से बाहर कदम रखने की इजाज़त नहीं देते हैं। पर माशाल्लाह हमारी जोजा मोहतरमा ने आज 8 के बजाय 10 बजा लिए हैं। जरखान कहते हुए अपनी पेन से गन निकालकर अलीज़े की तरफ बढ़ता है। इस गन को क्यों दिखा रहे हैं? देर ही हुई है, गुनाह तो नहीं? अलीज़े सर उठाकर जरखान के चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है, बेटा जी जो आपने किया है इस वक्त इस पर यही तोहफा मिलेगा आपको। जरफान गन अलीज़े की आंखों के सामने करते हुए कहता है, तो आप किस काम के हैं लाला? अगर हमको बचा भी नहीं सकते, घर वालों की हिफाजत तो करते नहीं हैं, आए बड़े कश्मीर के हिफाजती। अलीज़े मुंह बनाते हुए कहती हुए एक नज़र अमाया को देखते हुए मुड़कर जरखान की गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। मैं लाला नहीं, शोहर हूँ तुम्हारा। जरखान अपने दांत पीसते हुए कहता है और गहरी सांस लेते हुए एक नज़र अमाया और जान को देखते हुए खुद भी अपनी गाड़ी में जा बैठता है। चलो अब वो भी चली गई है, जान कहता है, और इतने में गार्ड्स इसकी गाड़ी और खुद अपनी गाड़ी में सवार होकर जान के पास आ जाते हैं। गाड़ी में दोनों भाई बहन सवार हवेली का रुख करते हैं। कुछ ही देर में दोनों हवेली जा पहुंचते हैं। अमाया अपने दुपट्टे को ही अच्छे से सर पर ओढ़ते हुए हवेली में दाखिल हो रही थी कि दरवाजे पर रुक कर झुक कर जान और अमाया एक नज़र पूरी हवेली में दौड़ाते हुए और आरिश और खान बाबा को देखने लगते हैं। लगता है नहीं आए हैं, जैन खुसफुसाते हुए कहता है, मुझे लगता है सो गए हैं। नहीं लकड़ी पर गर्म तेल लगा रहे हैं। अमाया कहती ही है कि पीछे से आरिश अपनी कमर पर हाथ रखे बेजारियत वाली गहरी सांस लेते हुए कहता है। आरिश की आवाज़ पर दोनों लड़खड़ाते हुए ज़मीन पर गिरने लगते हैं, पर जैन खुद को तो गिरने से बचा लेता है, पर इसी चक्कर में अमाया को गिरा देता है। लाला, अमाया ज़मीन पर कोहनी के बल गिरते हुए दर्द में मुब्तला एक ज़ोरदार चीख में कहती है। पहले ही इसे वहीं चोट लगी थी और अब फिर से ठंड में ताज़ा चोट पर एक और बार और चोट लग गई थी। गुड़िया, अमाया का रोता हुआ मुंह देखते हुए आरिश जल्दी से इसे उठाने के लिए इसकी तरफ बढ़ता है। अमाया को बाजुओं से पकड़कर अपने सामने खड़ा करता है। ठीक हो? आरिश अमाया के चेहरे पर हाथ रखते हुए पूछता है। ठीक हूँ लाला। अमाया अपने दर्द को जब्त करते हुए कहती है, किधर रह गए थे तुम दोनों? घर वापस आने का वक्त नहीं पता है क्या दोनों को? और मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? पागल हो गए थे? आरिश गुस्से में दोनों से कहता है, लाला, ज़ियान लाला की वजह से देर हुई है। अमाया ज़ियान की तरफ शहादत की उंगली से इशारा करते हुए कहती है, अब इसने क्या किया? आरिश गहरी सांस लेते हुए अपने मुंह में ज़बान घुमाते हुए पूछता है, अब मैंने क्या किया है? ज़ियान भी तजस्सुस से पूछता है अमाया को देखते हुए। लाला की गर्लफ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया था तो इसको लेकर अस्पताल गए थे। अमाया मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहती है और कहते ही गर्दन घुमाते ज़ियान की तरफ देखती है जो खून उतरती नज़रों से इसको देख रहा था। गर्लफ्रेंड? आरिश हैरानगी से कहता हुआ ज़ियान को देखता है। हाँ भाई, ज़ियान लाला का गर्लफ्रेंड है। अमाया कहते हुए आरिश की तरफ बढ़े इसके बाजुओं में हाथ डाल लेती है। का नहीं की होता है अमाया? आरिश अपने अल्फाजों पर जोर देते हुए कहता है। पर वो तो का ही था लाला, ज़ियान भाई की गर्लफ्रेंड लड़की नहीं लड़का था। अमाया गंदा सा मुंह बनाकर कहती है और दोनों भाइयों के तो मुंह ही खुल जाते हैं। क्या? ज़ियान और आरिश एक साथ कहते हैं। हाँ, मेरा भी ऐसा ही रिएक्शन था ज़ियान लाला का गर्लफ्रेंड देखकर। भाई का टेस्ट तो देखो, पूरे कश्मीर की खूबसूरत लड़कियां छोड़कर इनको पसंद आया भी तो एक खुसरा।
امایا افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہتی ہے اور کہتے ہوئے حویلی کے اندر داخل ہوتی ہے، کیونکہ وہ جانتی تھی اس وقت اس کا زیان سے بچنا ناممکن تھا۔ یو چڑیل! زیان کہتے ہوئے دوڑتے ہوئے امایا کو مارنے کے لیے اس کی طرف لپکنے کی کوشش کرتا ہے، پر امایا اس کے ہاتھ آنے سے پہلے ہی سیڑھیوں سے اوپر اپنے کمرے کی طرف دوڑ جاتی ہے۔ زیان اس کے پیچھے جا رہا ہوتا ہے، پر سیڑھیوں کے پاس آ کر رک جاتا ہے۔ امایا کو کمرے تک جاتا دیکھ زیان مڑ کر ڈرے ہوئے تاثرات کے ساتھ آرش کی طرف دیکھتا ہے۔ زیان کا دل بے چینی سے پھٹنے کی کگار پر تھا۔ اس کی بے چینی، اس کا ڈر زیان کے چہرے پر صاف واضح تھا، جو آرش بآسانی سے دیکھ رہا تھا۔ زیان کا چہرہ دیکھتے ہوئے آرش اس کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنے ساتھ چھت پر آنے کا کہتا ہے۔ خان بابا آ گئے ہیں؟ آرش کو سیڑھیوں پر چڑھتا دیکھ زیان پوچھ بیٹھتا ہے۔ ہاں، وہ تو کب کے آ گئے ہیں، پر اپنے کمرے میں ہی ہیں تب سے، اس لیے فکر مت کرو اور اوپر چلو میرے ساتھ۔ آرش مڑ کر زیان کو جواب دیتے ہوئے اپنے ساتھ چھت پر لے جاتا ہے۔ عباس اپنے کمرے میں موجود بلیک کلر کی قمیض شلوار پہنے ہوئے، جس کی قمیض اس وقت صوفے پر پڑی ہوئی تھی، اور خود وہ بلیک کلر کی بنیان میں ملبوس زمین پر پش اپس کر رہے تھے۔ کالے کلر کی بنیان پسینے میں شرابور ہو چکی تھی۔ پسینے سے بنیان ان کے جسم سے چپک چکی تھی، جس سے ان کے موٹے موٹے ڈولے اور گورے چٹے ظاہر ہو رہے تھے۔ پسینہ جو بہتا ہوا ان کی ہتھیلیوں تک آ رہا تھا، ان کے ماتھے پر بکھرے ہوئے کالے سلکی بال وہ بھی پسینے میں تر ہو چکے تھے۔ چہرے سے بہتے ہوا پسینہ جو ان کی تھوڑی سے گزرتے ہوئے گردن سے بہتے ہوئے زمین پر گر رہا تھا۔ سائیں خان کے پسینے کی ایک ایک بوند ان کے کافی دیر سے پش اپ کرنے کو ظاہر کر رہے تھے۔ وہ تھک چکے تھے پر رک نہیں رہے تھے، کیونکہ ان کے دل و دماغ میں طوفان اٹھا ہوا تھا۔ ادا کی باتیں، اس کی کمر کا وہ تل، اس کی آنکھیں، اس کی ہنسی، اس کی حرکتیں، ادا کی ہر حرکت اس کی ادا سائیں خان کے ذہن پر مکمل طور پر چھا چکی تھی، جسے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہٹا نہیں پا رہے تھے۔ تم سے شادی؟ ایک طوائف سے شادی؟ وہ بھی میری؟ ہرگز نہیں، کبھی نہیں ادا، عباس کہتا ہے، اور اس کے نظر کے سامنے پھر سے ادا کی کمر کا وہ تل آ جاتا ہے، جس سے پش اپس کرتے ہاتھ لڑکھڑاتے ہیں اور عباس زمین بوس ہو جاتا ہے۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ 4 فٹ کی لڑکی میرے دماغ سے جا ہی نہیں رہی ہے۔ 3 بار شاور لے کر اس کو دماغ سے نکالنے کی کوشش کر چکا ہوں میں، پر حد ہے، قسم سے حد ہی ہے۔ عباس اپنا ہاتھ زمین پر مارتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور الماری سے دوسرے کپڑے لیے پھر سے شاور لینے چلا جاتا ہے۔ تمہیں شادی تو کرنی ہی پڑے گی سردار عباس خان، ادا کے دل پر چھانے والے پہلے آدمی ہو، ادا کو ہونا تو پڑے گا تمہیں۔ سفید قمیض شلوار پہنے ہوئے، اپنے ایک کندھے پر سفید رنگ کا ریشمی دوپٹہ ڈالے، ادا کوٹھی کی پرانی سی بلڈنگ کی چھت پر، جہاں ایک طرف بڑا سا جھولا اور دوسری طرف ٹیبل اور کرسی پڑی ہوئی تھی، ادا چھت پر ریلنگ پر ہاتھ رکھے مسکراتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ ہوا سے بار بار چہرے پر آتے ہوئے بالوں کو ہٹاتے ہوئے ادا ایک پرسکون سی گہری سانس لیتے ہوئے جا کر جھولے میں لیٹ جاتی ہے۔ ایک پیر سے جھولے کو ہلاتے ہوئے ادا اپنے سر کے نیچے ہاتھ رکھے اپنی آنکھیں بند کر جاتی ہے اور وہی ٹھنڈ میں چھت پر جھولے میں لیٹے لیٹے سو جاتی ہے۔ سائیں خان بھی دوبارہ شاور لے کر آ کر بیڈ پر لیٹتے ہی کچھ دیر میں بے چینی میں کروٹیں لیتے ہوئے وہ بھی نیند کی گہرائیوں میں اترنے لگتے ہیں۔